سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں میں سے کچھ فرقوں کا عقیدہ بتایا جو اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام، وہی اللہ رب العالمین، یعنی دونوں ایک ہی ہیں۔ گزشتہ درس میں اس کی وضاحت ہو چکی کہ یہ عقیدہ نظریہ بالکل باطل، غلط اور کفری عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسے عقیدے سے حفاظت فرمائے۔ عیسائیوں کے دوسرے فرقے اور گروہ اور آج کل کے زیادہ تر عیسائیوں کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے لقد کفر الذین قالوا، یقیناً پکی بات ہے وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ آج کل کے زیادہ تر عیسائی جو ہے رومن کیتھولک ہوں یا دوسرے فرقے ہوں موجودہ زمانے کے، وہ اسی عقیدے اور نظریے کے قائل ہیں کہ تین سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو توحید کے خلاف ہے تو وہ کہتے ہیں جی تین ایک ہے اور ایک تین ہے، یہ عجیب گھورک دندہ ہے، ایک تین کیسے ہو سکتا ہے، تین ایک کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جی ماوراء العقل بات ہے، بس سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ عقیدہ نظریہ سراسر باطل، غلط اور کفری عقیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وما من الہ الا الہ واحد، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں سوائے کس کے؟ ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے۔ توحید یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کو چھوڑ کر دو مانے، تین مانے، زیادہ مانے، وہ سب شرک ہی شرک ہے۔ اب حضرات نے دیکھا ہوگا ان کا نشان صلیب کی شکل کا ہے۔ اب وہ صلیب جو ہے وہ بھی تین کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی تین کنارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تین خدا، تین سے مل کر پھر ایک اللہ رب العالمین، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک روح القدس، یعنی اللہ رب العالمین کی تین صفات، ایک ذات ہے، ایک علم ہے، ایک حیات ہے۔ ذات کا مظہر خود اللہ رب العالمین،
علم کا مظہر عیسیٰ علیہ السلام اور حیات کا مظہر روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام، ان تینوں سے مل کر ایک خدا بنا۔ اور بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان تین کو ملا کر ایک خدا بنتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ عقائد سراسر باطل اور کفر ہے۔ اسی صورت مبارکہ کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین قیامت کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پوچھیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لیں، آپ نے یہ کہا تھا ان کو۔ اب میرے دوستو دیکھیں، یہ لوگ تو کر رہے ہیں ان کی محبت میں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ جو ان کو کٹہرے میں کھڑی کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی پیشی ہو رہی ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ آج کل ہمارے بعض نادان لوگ بھی اسی محبت میں کبھی حضور علیہ السلام کو خدا کا حصہ بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ 5 تن پاک جو ہیں یہ مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ سب باطل اور غلط نظریات ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بعض گاڑیوں کے پیچھے اللہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام کا نام، پھر حضرت علی کا نام، پھر حضرت فاطمہ کا نام، پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام، یعنی ان 5 ناموں سے ملا کر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اشارتاً کہہ لیں، صراحتاً کہہ لیں، وہ اس اپنے غلط نظریے کا اظہار کرتے ہیں کہ 5 سے مل کر ایک اللہ بنتا ہے۔ تو اگر 3 سے مل کر اللہ بنے تو وہ شرک ہے، اور 5 سے مل کر اللہ بنے تو وہ کیا مومن کہلائیں گے؟ وہ بھی مشرک ہی کہلائیں گے۔ اللہ پاک ایسے شرکی عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت یہی ہے، توحید کا نظریہ یہی ہے کہ مشکل کشا بھی صرف کون؟ اللہ، اور حاجت روا بھی صرف کون ہے؟ اور ہماری ساری ضرورتوں مسئلوں کو جاننے والا بھی اللہ، اور پورے کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے اپنے اس کفریہ شرکیہ غلیظ عقیدے سے، باز نہ آئے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا ہی خطرناک عمل ہے، خوفناک عمل ہے۔ جو خدا کا کسی کو بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، لیکن وہ تو اللہ پاک ان کو تھام لیتا ہے، ورنہ یہ بات اس قدر خوفناک ہے۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ فرمایا اگر یہ لوگ اپنے اس غلط عقیدے اور نظریے سے باز نہ آئے تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو بڑا ہی دردناک عذاب پہنچے گا، بہت دکھ اور تکلیف دینے والا عذاب پہنچے گا۔ شرک والے کی میرے عزیز دوستو، جیسے میں نے کل عرض کیا، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ حالت کفر شرک میں مر جائے، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں، کبھی بھی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم عقیدہ توحید پہ قائم ہوں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہم اپنے تعلق کو وابستہ کریں تاکہ اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کیسے غفور، کیسے رحیم ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی راستہ دے رہے ہیں جو اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہیں۔ حالانکہ ایک آدمی، ہم میں سے کوئی آدمی بھی
اپنی عارضی ملکیت میں بھی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ عارضی ملکیت، ہمارے گھر کے باہر کا جو حصہ ہے، گلی کا حصہ ہے، سڑک کا حصہ ہے، وہ ہماری ملکیت بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دروازے کے سامنے بھی کسی کو کوئی اپنی کسی طرح کی اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہتے یار میرا دروازہ ہے، تم یہاں کیا؟ دکانوں والے اپنی دکان کے سامنے کسی کو مفت میں ریڑھی اور پھٹا بھی نہیں لگانے دیتے، حالانکہ وہ اس جگہ کے مالک نہیں ہیں، لیکن برداشت نہیں کرتے کہ ہماری جگہ میں کوئی کیوں شرکت کرے۔ ایک خاتون قاضی صاحب کے پاس آئی اور آ کے کہتی قاضی صاحب میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں۔ تو قاضی نے کہا بی بی میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اسلام نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی، میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ تو اس عورت نے ایسی بات کہی جس کو سن کر قاضی بھی غش کھا کے گر پڑا۔ وہ کہنے لگی شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب ہٹا کے آپ سے پوچھتی کہ میرے جیسی حسین و جمیل کے ہوتے ہوئے بھی دوسری کی اجازت ہے۔ گویا قاضی صاحب کے ذہن میں آیا کہ اس کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ اپنے سے شراکت برداشت نہیں، میرے جیسی حسین کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور آ سکتی ہے۔ تو جس اللہ نے سب کو حسن دیا ہے وہ اللہ بھی تو بڑا ہی غیرت مند ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کا تصور دل میں آئے۔ کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، ضرورتیں ساری وہ پوری کرتا ہے، تمام کی تمام خواہشات کو پورا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف دھیان جائے، وہ اللہ بھی تو بڑا غیرت مند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک راستہ دیتے ہیں۔ افلا یتوبون، کیوں توبہ نہیں کرتے، کیوں معافی نہیں مانگتے؟ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ویستغفرون، اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، بڑے سے بڑا پاپ جرم ہو جائے، جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے اللہ کی قسم 1000 دفعہ بھی بندہ توبہ توڑ کے پھر توبہ کرے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشش کے دریا بہا دیتا ہے۔ وہ راستہ دے رہے، کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں استغفار کرتے؟ حالانکہ اللہ کیسا ہے؟ فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تو بہت ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، ایک دل کی ندامت کے ساتھ ذرا سا آنکھ میں آنسو کا قطرہ لا کر کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی زندگی بھر کے جرموں قصوروں سے اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر، شرک، ہر قسم کے نفاق سے اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین